شعر بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومهم وفيوضهم آمين. باب في المشيئة والإرادة. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسرے جو فرق باطلہ ہے معتزلہ وغیرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے سلسلے میں اختلاف اور اعتراض وغیرہ کرتے ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں، اور جواب میں بتایا کہ اللہ جل جلالہ سے مشیت بھی ثابت ہے۔ مشیت کا معنی ہے ارادہ کرنا، یعنی اللہ جل جلالہ جب ارادہ کرتے ہیں تبھی وہ چیزیں ہوتی ہے۔ اگر ہم ہزاروں ارادہ کریں اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جی وقول الله تؤتي الملك من تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبيه نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فعزموا في الدعاء ولا يقولن، یعنی جب دعا کرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، ایسا نہ کہو کہ اللہ میرا یہ کام ضرور کر دے، دباؤ کے ساتھ کہو، کیا ہے اصرار کے ساتھ کہو۔ تمہارے کہنے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہو جائیں گے، لیکن تمہارے اس کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو کریں گے، اور تمہارا احتیاج اس میں ظاہر ہوگا کہ تم بہت ہی زیادہ محتاج ہو۔ اس وجہ سے جب دعا کرو تو اللہ تعالیٰ سے خوب دباؤ کے ساتھ کہ یا اللہ یہ میرا کام آپ کر ہی دیجئے، اس لیے تو چاہے تو کر دے، تو چاہے تو مت کر، تیرا جی چاہے تو کر دے، اس قسم کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ جی ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطني فان الله لا مستكره له، یعنی تم کسی کو اللہ کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے تمہیں کہنا چاہیے۔ جی حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صبح گئے اور کہا کہ نماز کے لیے اٹھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ چاہے تو ہی ہماری رعائی کی تبھی ہم اٹھیں گے، یہاں پر بھی اللہ کی مشیت پائی گئی۔ جی ليلة فقال لهم ألا تصلون؟ قال علي رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي شيء، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خاتم. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ حدیث بھی تمہارے سامنے گزری ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک کیا ہے، نرم پودے کی سی ہے کہ جب ہوا آتی ہے ادھر سے ہوا آتی ہے تو یوں جھک جاتا ہے، ادھر سے ہوا آتی ہے یوں جھک جاتا ہے، تو گویا کہ کیا اس کے اوپر آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، راحت آتی ہے، سہولت آتی ہے، تو اس صورت میں وہ اس کے ذریعے سے ٹوٹ نہیں جاتا بلکہ کیا ہے وہ جھک جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ اور جو دوسرے حضرات ہیں کافر وغیرہ وہ سخت ہوتے ہیں، اس وجہ سے اگر ادھر سے ہوا آئی تو ادھر ٹوٹ جائے گا، ادھر سے ہوا آئی تو ادھر سے ٹوٹ جائے گا وہ۔ جی يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الأرض الصماء معتدلة حتى يقمصها الله إذا شاء. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ تمہاری تمہاری مدت کتنی ہے، یعنی دوسری قومیں تو ہزار سال، 1500 سال دنیا میں زندہ رہی، لیکن تمہاری عمر عصر سے لے کر مغرب تک ہے۔ جس طریقے سے عصر سے لے کر مغرب تک بہت مختصر ہے، اس طریقے سے اس امت کی
مدت بھی بہت ہی مختصر ہے جی. كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطي أهل التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قراءة ثم أعطي أهل الإنجيل فعملوا بها حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراءة ثم أعطيتم القرآن فعلمتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قراءتين قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. اوتیہ من اشاء یعنی میں چاہتا ہوں. اس چاہتا ہوں کی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا کہ اللہ کی مشیت ہے ہوتی ہے جی. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي ادريس عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قال ابايعكم على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فاخذ به في الدنيا فهو له كفاره وطهور ومن ستره الله فذلك الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب بن ايوب عن محمد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان نبي الله سليمان كان له 60 امراه فقال لا اطوفن الليله على نساء فلا تحملن كل امراه ولا تلدن فارسا يقاتل في سبيل الله فطاف على نسائه فما ولدت منهن الا امراه ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امراه منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. حدثني محمد قال اخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده فقال لا بأس عليك طهور ان شاء لا الله. بأس طہور انشاءاللہ. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو طہارت پاکیزگی ہوگی, بیماری سے شفا ہوگی. مشیت یہاں پر بھی پائی گئی جی. قال العربي طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. حدثنا ابن سلام قال اخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه حين نام عن الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء فقضوا حوائجكم وتوضؤوا الى ان طلعت الشمس وابيضت فقام فصلى. حدثنا يحيى بن قزاد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة ولا عرج وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال استبى رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودية فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يساقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري كان في من سيق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال حدثنا أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدینہ یأتیہا الدجال فیجد دجال کے خروج کے وقت دجال 40 دن دنیا میں رہے گا اور 40 دن میں پوری دنیا میں وہ گھوم لے گا. مکہ اور مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا تو وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. یہاں بتا رہے ہیں کہ اس روز مدینہ منورہ میں 7 دروازے ہوں گے اور 7 جگہ سے یعنی 7 دروازے سے مسجد مدینہ منورہ میں داخل ہو سکیں گے. ہر دروازے کے بعد فرشتے ہوں گے جو تلوار لیے کھڑے ہوں گے. یہ آئے گا تو صحیح, داخل ہونا بھی چاہے گا لیکن فرشتوں کی تلواروں کے ذریعے سے وہ بھاگ جائے گا اور مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. فیجد الملائکۃ یحرسونها فلا یقربها الدجال ولا الطاعون ان شاء اللہ. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهري قال حدثني ابو یہاں پر سلمة اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ طاعون بھی مدینہ منورہ میں نہیں آ سکتا اور اسی طریقے سے دجال بھی مدینہ منورہ میں نہیں آ سکتا. یہ اللہ کی مشیت ہے, اس وجہ سے انشاءاللہ کا لفظ یہاں پر ذکر کیا جی. قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه فاريد ان شاء الله ان اللہ جل جلالہ ومن والوں نے ہر نبی کو ایک دعوت مستجابہ دی ہے کہ جو دعا تم کرو گے تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا عطا فرمائی گئی اور دوسرے تمام انبیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا عطا فرمائی تھی. لیکن دوسرے انبیاء نے تو اپنے اپنے جگہ پر اپنے اپنے وقت میں
اس دعا کو استعمال کر لیا۔ حضرت کیا نوح علیہ السلام نے تو وہ دعا کر لی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو، کافرین کو عذاب پانی کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو ہلاک کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جو اللہ جل جلالہ نے جو دعائیں مستجاب دی ہے وہ میں نے ابھی تک استعمال نہیں کی ہے، میں نے اس کو خباؤن باقی رکھی ہے، چھپا کر رکھی ہے۔ قیامت میں جس وقت سب فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اس وقت میں اس دعا کو استعمال کروں گا اور اللہ جل جلالہ سے کہوں گا آپ نے جو مجھے دعا عطا فرمائی تھی اس وقت میں نے استعمال نہیں کی، اس دعا کو میں اب استعمال کر رہا ہوں۔ میری امت کا کوئی بھی آدمی جہنم میں نہیں ہونا چاہے، سب کی مغفرت ہونی چاہیے۔ جی فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها عمر فاستحالت غربا فلما رأى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس حوله بعقل. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه السائل وربما قال جاءه السائل او صاحب الحاجه قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله بما شاء. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت. ابھی جیسے بتایا تھا کہ دعا کرتے وقت کیا ہے، بے پرواہی کے ساتھ دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو چاہے تو میرا یہ کام کر دے، یا اللہ تو چاہے تو کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا تو بھی سمجھ میں آئے نہیں، لیکن ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ تو ہی ہمارا یہ کام کر لے۔ جی ارزقني ان شئت وليعزم مسألته انه يفعل ما يشاء لا مكره له. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے، لیکن ہمیں محتاج ہی بتانے کے لیے اسی طریقے سے کہنا چاہے کہ اللہ تو ہی کام ہمارا یہ کر دے۔ جی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو حفص عمرو قال حدثنا الاوزاعي وحدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى وهو خضر. یہ حدیث کئی مرتبہ گزری تھی، دو اختلاف ہے، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صاحب کون تھا، خضر کون تھے، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ بنو اسرائیل تھے یا بنو اسرائیل کے علاوہ کوئی دوسرا موسیٰ تھے۔ یہ دو حدیثیں کئی مرتبہ تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ جی فمر بهما ابي بن كعب الانصاري فدعاه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل الى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه قال نعم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه يقول بين موسى في ملأ من بني اسرائيل اذ جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك قال موسى لا فاوحي الى موسى بلى عبدنا خضر فسال موسى السبيل الى لقيه فجعل الله له الهدى آية وقيل له إذا فقدت الهدى فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الهدى في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا وإنا إلى الصخرة فإني نسيت الهدى وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا وكان من شأنهما ما قص الله. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصبة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو عمر رضي الله تعالى عنهما قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف فلم يفتحها فقال إنا قافلون إن شاء الله فقال المسلمون تقفلوا ولم تفتح قال فغدوا على القتال فغدوا فأصابهم جراحات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله فكأن ذلك عجبهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع السماوات شيئا. اللہ جل جلالہ سے کوئی وہی کرتا ہے نا، فرشتے مارے ادب کے بالکل اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں، اور پھر اس صورت میں فرماتے ہیں کہ الحق الحق، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ حق ہے. جی. فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. ويذكر عن جابر رضي الله تعالى عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك وأنا الديان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن كريمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان. قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك. فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. قال علي وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن كريمة عن ابي هريره بهذا. وقال علي قال سفيان قال عمرو سمعت كريمة حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم. قال علي قلت لسفيان قال سمعت كريمة قال سمعت ابا هريرة قال نعم. قلت لسفيان ان انسانا روى عن امر عن كريمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه انه قرأ فزع. قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا ادري سمعه هكذا ام لا. قال سفيان وهي قراءتنا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي يتغنى بالقران. نبی جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس اللہ جل جلالہ نبی کی تلاوت کو بہت ہی رغبت کے ساتھ، بہت ہی غور کے ساتھ سنتے ہیں. جی. وقال صاحب له يريد يجهر به. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت ان الله يأمرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غبت على امرأة ما غبت على خديجة ولا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنا مجھے کیا فخر ہوتا ہے، یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنا مجھے یہ ہوتا ہے اتنا مجھے کسی دوسری عورت پر نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی، حالانکہ وہ موجود نہیں ہے لیکن آج بھی اس کو اتنی محبت کے ساتھ یاد کرتے ہیں جتنی محبت کے ساتھ کسی دوسرے کو یاد نہیں کرتے. جی. وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِّنَ الْجَنَّةِ. باب كلام الرب مع جبرائيل ونداء الله الملائكة. وقال اللہ جل جلالہ فرشتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ منہ سے بات کرتے ہیں. تو اللہ کا منہ کیسا ہے؟ جیسا بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کلام ثابت ہے. فرشتوں سے بھی بات کرتے ہیں، انسانوں سے بھی بات کریں گے، جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بات کریں گے. تو یہاں پر کلام اللہ کو بتا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ متکلم ہے کلام سے. جی. وقال معمر انك لتلقى القران اي يلقى عليك وتلقاه انت اي تاخذه عنه ومثله فتلقى ادم من ربه كلمات. حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا جبرائيل. ذکر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت حاصل کرنا چاہے تو محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ اس میں ذکر کیا گیا. اللہ جل جلالہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جو فرائض مقرر کیے ہیں ان فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور جو نوافل ہے اس نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے. فرائض کا پابندی، نوافل کا اہتمام، اور تمام گناہ سے حتی الامکان خاص کر کے گناہ کبائر سے پوری طریقے سے احتراز کرنا ہے، بچنا ہے. اب جب بندہ کچھ مدت تک اس طریقے سے وہ کرتا رہتا ہے تو اس کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں. اور جب اللہ جل جلالہ اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ اعلان کرتا ہے کہ جبریل فلانا بندہ اس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. حضرت جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے سے نیچے کے فرشتے کو کہتے ہیں، اور وہ فرشتے اپنے نیچے کے فرشتے کو
یہاں تک کہ ساتویں آسمان والے چھٹے، چھٹے پانچویں کو، اور پانچویں چوتھے کو، چوتھا تیسرا، تیسرا دوسرے کو، اور پہلے آسمان والے فرشتے کو کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے، آسمان والے سارے اس آدمی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس اعلان کے بعد پھر دنیا میں اس کے لیے محبت اتار دی جاتی ہے، اور دنیا والے بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آج دنیا میں بھی تم دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، تمہاری نہ جان ہے، نہ پہچان ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ آنا اور جانا ہے، لیکن اس کے باوجود تو اپنے دل میں تم اس کے لیے محبت کو محسوس کرتے ہو۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا لیے نازل فرمائی ہے، اور پھر دنیا کی تمام چیزیں اس آدمی کے ساتھ محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں بھی اس کے ساتھ محبت کرتی ہے، وہ حدیث ہے۔ بہرحال اس میں یہ بتایا گیا اللہ پر ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے بعد فرائض کو اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ جی نادى جبرائيل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبرائيل ثم ينادي جبرائيل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويدعو له القبول في أهل الأرض. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعمود قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبرائيل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن سرق وزنى قال وإن سرق وزنى. باب قوله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن بين السماء السابعة والأرض السابعة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة. اگر کوئی آدمی یہ چاہتے ہیں کہ فطرت پر اس کی موت ہو تو رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہنس رہا ہے کہ ابھی یہ پوچھے گا کہ عمل کیا کہ نہیں، اب نہیں پوچھنے کا، گیا کرنا ہو تو کرو، نہ کرنا ہو نہ کرو۔ سونے سے پہلے کا عمل بتایا تھا کہ نہیں؟ یہ دعا بھی یاد کر لو تو بہت اچھا ہے۔ ہم تو مختصر سی دعا پڑھتے ہیں اللہم باسمک اموت واحیا کی، لیکن اس دعا میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اس لیے اس دعا کو یاد کر لو۔ راوی نے دعا کو نبیوں کی جگہ پر رسولوں کو پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نبیوں کو پڑھو، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ الفاظ افضل ہیں، بہتر ہے۔ جی فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت أجرا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد عن هشيم بن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها. قال انزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة فكان اذا رفع صوته سمع المشركون. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جو زندگی گزار رہے تھے اس وقت میں چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے، چھپ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اس وجہ سے کہ دشمنان اسلام اس میں کیا ہے فساد پیدا کرتے تھے، تو اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے پڑھتے تھے۔ جی فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله ولا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن.
باب قول الله يريدون يبدلوا كلام الله لقول فصل حق وما هو بالهزل باللعب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله الصوم لي وانا اجزي به. الصوم لی وانا اجزا بھی وانا اجزی بھی، یا میں اس کا بدلہ دوں گا. یہ حدیث پہلے بھی گزری تھی اور اس میں بتایا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے دوسری عبادتوں کے لیے تو فرشتوں کو لکھ رکھا ہے کہ سبحان اللہ پڑھے تو اتنا ثواب دے دینا، اللہ کے راستے میں خرچہ کرے تو اتنا ثواب دے دینا. لیکن روزہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس کا ثواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا جواب دوں گا. اور ظاہر بات ہے کہ کیا کہتے ہیں، میں تمہارے سیکرٹریوں کے ذریعے سے یا تمہارے نواب کے ذریعے سے اگر پیسے بھیجواؤ وہ اور تم خود دو تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. تم اپنی طرف سے زیادہ دیتے ہو تو اللہ جل جلالہ جو خود اپنی طرف سے جواب دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ثواب زیادہ دیں گے. اس لیے انا عزی بھی کہا. اور دوسری توجہ کہی کہ اللہ جل جلالہ خود اپنے آپ کو تمہیں دے دیتے ہیں، یعنی اتنے محبوب اور اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو تمہیں انا اجزا بھی. جی يدع شهوته وعقله وشربه من أجلي والصوم جنة وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. ظاہر بات ہے کہ ایک فرق افطار کرنے کے وقت ہے، پہلے سے ہاتھ بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں، ابھی کھائیں گے ابھی کھائیں گے ابھی کھائیں گے، تو یہ افطار کی فضیلت کی خوشی ہے. اور دوسری جب قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اٹھیں گے تو روزہ رکھنے کا جو بدلہ اور جو کیا نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گی وہ اس سے بڑھ کر ہوگی. ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. یہ تیسری وجہ بتائی کہ مشک کی خوشبو سے زیادہ روز بھوکا رہنے کی وجہ سے پیٹ میں ایک بدبو ہوتی ہے، وہ بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ شیخ نور اللہ مرکزوں نے فرمایا یہ عشق اور محبت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب تمہیں تو ہے نہیں اس لیے کیا بتاؤں، تاکہ جس آدمی کو جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کی ریش، اس کا پسینہ اور اس کی بدبو بھی. جی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد نہیں الرزاق. سمجھے تو میں کہ ہو گئی بات ختم. جی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن همام بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يغتسل عريانا خر عليه یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ حدیث پہ کئی مرتبہ گزر چکی اور اس میں ننگے غسل کرنے کے سلسلے میں بھی آئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنا ہے. اس میں حضرت ایوب علیہ السلام جب حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر آفت اور مصیبت آئی تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان کو ساتھ چھوڑ کر چلی گئی، صرف ایک ہی بیوی ساتھ میں رہی تھی. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی اور شفا دینے کے بعد نعمتیں دی تو جتنی نعمتیں دی تھی اس سے بھی زیادہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، مال دیا، اولاد دی، بیویاں دی، بہت کچھ دیا. ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے، سمجھ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کی کیا ہے ٹڈیاں حضرت وہاں پر برسائی. حضرت ایوب علیہ السلام غسل کرنا چھوڑ کر ٹڈیوں کو جمع کرنے لگ گئے. سمجھ میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب اتنا سارا دیا ہے پھر تم نے یہ کیا کیا؟ کیا یا اللہ میں آپ کے فضل سے، آپ کے رحم سے، آپ کے کرم سے میں محروم ہونا نہیں چاہتا، جتنا زیادہ آپ کا کرم آئے اچھا ہے. جی فجعل يحسي في صوبه فنادى ربه يا ايوب ولم اكن اغنيتك عما ترى قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركتك. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر جب ثلث اللیل آخر باقی رہتی ہے تو اللہ جل جلالہ کی خصوصی توجہ دنیا والوں کے اوپر ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے. فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له. اور جب اللہ جل جلالہ خود کہے اور اس کو پھر مانگے گا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور ثلث اللیل میں نے حساب کر کے بتایا تھا تمہیں.
सूरज गुरु कितने बजे होता है पता नहीं है? और सुबह शादी कितने बजे होती है तो कितने घंटे हो गए है 12 हो गए 11 होते हैं मेरे हिसाब से तो 11 होते हैं हिसाब में माहिर होने इस वजह से चलो 4 घंटा सही तो 6 4 10 सुलूस अव्वल 10 से 2 सुलूस सानी और 2 से लेकर सुबह सादिक तक ये सुलूसन अखीर है। इस वक्त जो उठकर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। जी حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد ان العرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامه وبهذا الاسناد قال الله انفق عليك अनफिक अलैका इसी सनद में हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में खर्च करो अल्लाह तुम्हारे पर खर्च करेगा। जी حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال هذه خديجة رضي الله تعالى عنها اتتك بإناء فيه طعام او إناء او شراب فاقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد हजरत खदीजा तो कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के मुताल्लिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील रजी अल्लाह तआला अन्हु के मारिफत अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम भेजा कि अभी हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपके लिए खाना लेकर आ रही है। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में होते थे खाना खत्म हो जाता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तशरीफ ले जाते थे और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ना ले जाए तो हजरत खदीजतुल कुबरा लेकर आया करती थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि खदीजा अभी खाना लेकर तुम्हारे पास आ रही है। हाज़ी खदीजतुन अतत का बेनाइन फीहे तामुन और इनाइन व शराबुन। फिर उसके बाद फरमा فاقرئها من ربها السلام उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह ताला ने कहा मेरी तरफ से या अल्लाह की तरफ से हजरत खदीजा को सलाम पहुंचाओ وبشرها ببيت और दूसरा उसको बशारत भी सुना दो कि अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों ने जन्नत में तुम्हारे लिए मोती का एक महल तैयार किया है। मिन बशीरहा बिबैतिन وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اعدت لعباد الصالحين अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया अल्लाह ताला बात करते हैं कलाम है इसको साबित करने के लिए सारी हदीसें आ रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया अतत तो मैंने तैयार किया है आदत लिइबाद الصالحين इबाद सालिहीन मेरे इबाद सालिह के लिए मेरे नेक बंदों के लिए मैंने क्या तैयार किया है ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووس اخبره انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تهجد في الليل اذا تهجد في الليل खुद पढ़ता नहीं तो कैसे ज़बान से निकलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद पढ़ते थे तो तहज्जुद में ये दुआ करते थे इज़ा तहज्जद मिनल लैल اذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد انت نور अल्लाह नूर السماوات والارض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله यानी हजरत आयशा फरमाते कि मैं ये अपने आप को ये नहीं समझती थी कि मेरे लिए कुरान में अल्लाह तबारक व तआला मेरी बरात तो जाहिर करेगा
لیکن قرآن میں ظاہر کرے گا قیامت تک وہ بارات باقی رہے گی، یہ میں نہیں سمجھتی تھی جی۔ ما كنت أظن أن الله ينزل في براءة وحي يتلى ولا شأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك على أشهر الآيات. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا اللہ تكتبوها جل عليه. جلالہ امن والوں کا کتنا بڑا فضل ہے، جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کسی برے کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتا ہے کہ ابھی لکھنا نہیں، میرے بندے نے گناہ نہیں کیا ہے، گناہ کرے تو لکھنا، گناہ کرتا ہے تو وہ لکھنا شروع کرتا ہے، کہ کبھی ٹھہر جا، میرے بندے نے گناہ تو کر لیا ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر میں وہ شرمندہ ہوگا، اور شرمندہ ہو کر وہ توبہ کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پھر بھی اگر ڈٹ سے وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجل اور فاكتبوها. اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ کرنا چھوڑ دیا، گناہ کا ارادہ کیا پھر گناہ نہیں کیا اس نے، تو آپ فرشتے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی ایک نیکی لکھو، اس لیے کہ اس نے گناہ نہ کرنے کا ارادہ کیا، یہ بھی ایک کم نیک کام کیا اس نے جی۔ فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها. اور اگر جب ارادہ تبلیغی جماعت میں سن رکھا ہوگا نیت کر لو، اور جب نیت کر لیتے ہیں کسی کام کے کرنے کی تو نیت کرنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں کہ اس نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا، بشرطے کہ جانے کا ارادہ کیا ہو تو، اگر اس وقت ارادہ تو کیا لیکن دل میں یہ کہ نہیں جانے کا تو نہیں سمجھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک نیکی لکھ دو۔ فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه، قالت هذا مقام العيذ بك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من جو صلہ قطعك؟ رحمی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ قالت بلى يا ربي، قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سالم عن عبيد الله عن زيد بن خالد قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بارش کی وہ مومن ہے، اور جنہوں نے کہا کہ فلاں تارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ کافر ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله اذا احب عبد اللہ لقائي. تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ احببت لقاءه واذا كره لقائي كرهت لقاءه. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله انا عند ظن عبدي انا بي. ان ظن عبدی، میرا بندہ میرے ساتھ کیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں جی۔ حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط اذا مات فاحرقوه وذروا نصفه في البر. یعنی مجھے جلا دینا اور جلانے کے بعد میری مٹی اور راکھ کر کے اس راکھ کو خوب ہوا کے دن میں اس کو پھیلا دینا تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا ہی نہ کر سکے۔ وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فامر الله البحر فجمع ما فيه وامر البر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت قال من خشيتك وانت اعلم فغفر له. حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن ابي عمرو قال سمعت ابا هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا اصاب ذنبا وربما قال اذنب ذنبا فقال ربي اذنبت وربما قال اصبت فاغفره فقال ربه یعنی آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ توبہ کرتا ہے اور توبہ میں یہ کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، میں اس کا مالک ہوں،
میں گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، اسی لیے مجھے کہتا ہے کہ میرے گناہ کو معاف کر لے۔ اے فرشتے گواہ رہنا، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ جی علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا وأذنب ذنبا قال ربي أذنبت أو قال أصبت آخر تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرا گناہ کرتا ہے اور دوسرا گناہ کرتا ہے، تو ابھی ایک ہی وقت میں 1000 مرتبہ گناہ کرے اور 1000 مرتبہ سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ 1000 مرتبہ گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ جا تو جھوٹا ہے، بار بار توبہ کر کے آتا ہے، تیری بات میں نہیں سننے کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے رہتے ہیں۔ فاغفره فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا۔ حدثنا عبد الله بن عبد الأسود قال حدثني معتمر قال سمعت أبي حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد المغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف وقال في من كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا۔ یہ بھی قصہ تمہارے سامنے گزر چکا تھا کہ کسی امت میں کوئی آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت مال اور دولت دی تھی، بہت اچھے اولاد وغیرہ بھی دی تھی، لیکن مرتے وقت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو گیا، تو اس نے لڑکوں کو بلا کر کہا میں کیسا باپ ہوں؟ کہا کہ بڑے اچھے باپ ہے آپ۔ کہتا اچھا میں اگر تم کو کچھ کہوں تو میری وصیت پوری کرو گے؟ کہا کہ ہاں پوری کریں گے۔ اب باپ نے وہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دیا جائے، جلانے کے بعد میرے کوئلے کو جو پیٹ کر اس کی راکھ کر دی جائے، پھر اس میں سے کچھ راکھ پانی میں بہا دی جائے، کچھ راکھ ہوا میں پھیلا دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں پیش ہوا تو اللہ مجھے ایسی سزا، ایسا عذاب دیں گے کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ اس ڈر کی وجہ سے اس نے کیا تھا، اس ڈر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ جی فلما حضره الموت قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، قال فإنه لم يبتئر أو قال لم يبتئز عند الله خيرا وإن يقدر الله يعذبه فانظروا إذا مت فأهلكوني حتى إذا صرت فهما فاسحقوني أو قال فاسحقوني فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني فيها۔ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف فقال الله تعالى كن فإذا هو رجل قائم قال الله أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال مخافتك۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بات کرنا ثابت ہوا۔ جی أو قال فرق منك؟ قال فما تلافاه أن رحمه۔ وقال مرة أخرى فما تلافاه غيرها فحدثت به أبا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان غير أنه زاد فيه أذروني في البحر أو كما تحدث۔ حدثنا موسى قال حدثنا معتمر وقال لم يبتئر وقال خليفة حدثنا معتمر وقال لم يبتئز فسره قتادة لم يدخر۔ باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ امن والوں انبیاءوں کے ساتھ بات کریں گے، اس کا ثبوت۔ حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامه شفعت فيقول يا ربي ادخل الجنه من كان في قلبه خردله فيدخلون ثم اقول خردل کے مطابق ایک تیل کے دانے کے برابر من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء فقال أنس كان ينظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وذهبنا مع أبي ثابت إليه يسأله لنا من حديث الشفاعة فإذا هو في قصره۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر دین اسلام کو پھیلانے کے لیے بصرہ رہتے تھے، وہاں پر ان کا مکان تھا، جیسے کئی مرتبہ پہلے گزرا بھی۔ یہ لوگ سارے کے سارے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ حدیث شفاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی سفارش کریں گے، وہ حدیث جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ ہم کو سنائیے۔
فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قائد على فراشه فقلنا لثابت لا تسأل عن شيء أول من حديث الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوا يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مات الناس بعضهم من بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كلم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقولون لست لها ولكن عليكم بمحمد فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده یعنی بتلك اس وقت المحامد اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے الفاظ سے تعریف کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میرے دل میں ڈالے گا. وآخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال شعيرة من شعیر إيمان مانا جو کے برابر بھی جس کا عمل ہو نیک عمل میں ذرا سا بھی جاؤ نکالو اس کو جہنم سے. فانطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال ذرة ذرہ کے برابر اب بھی ہو تو اس کو بھی نکال دو. ذرہ تم نے دیکھا ہوگا کہ دروازے کے تلار میں سے روشنی آ رہی ہو تو اس روشنی میں جو اڑتا ہوا کچرا سا نظر آتا ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں. أو قال خردلة من إيمان فانطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردلة من إيمان فأخرجه من النار فانطلق فأفعل فلما خرجنا من عند أنس رضي الله تعالى عنه قلت لبعض أصحابنا لو مررنا حضرت بالحسن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ پوری حدیث شفاعت تم نے سن لی اور سننے کے بعد پھر ان ساتھیوں نے کہا چل حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن بصری یہ بھی تو کیا ہے بصرہ ہی میں رہتے ہیں یہی رہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب میں ذرا وہ بھی بزرگ ہے ان سے بھی ملاقات کرتے چلیں. لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل ابي خليفه فحدثناه بما حدثنا انس بن مالك ہم رضي ان کے الله پاس عنه گئے تو انہوں نے کہا کہاں سے آئے؟ بھائی انس کے پاس آئے. کیا حدیث انہوں نے سنائی؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث سنائی تھی وہ ہم نے سنائی. فاتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هي کیا ہے؟ فحدثناه بھائی بالحديث ہم نے پوری حدیث سنائی. فانتهينا إلى هذا الموضع فقال هي فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال اس پر کچھ زیادہ نہیں کہا کہ نہیں بس صرف اتنا ہی کہا. لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كره أن کہنا کہ تتكل مجھے نہیں معلوم میں نے ان سے 20 سال پہلے حدیث سنی تھی اس وقت انہوں نے بتایا تھا آج وہ بھول گئے یا انہوں نے نہیں بتایا وہ مجھے نہیں معلوم. فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا پھر جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے 20 سال پہلے مجھے حدیث حضرت انس سے ہی سنی تھی تو اس وقت انہوں نے اور بھی زیادہ بتایا تھا آج تم لوگوں کو نہیں بتایا. کیا بتا ہے کہ وہ بھول گئے ہو؟ کیا بتا ہے کہ انہوں نے جان جوٹ کرنا بتائی ہو؟ سمجھ میں یہ حضرت حسن بصری نے کہا. جب حسن بصری نے کہا تو یہ جو مشتاقان قوم تھے سمجھ میں انہوں نے کہا حضرت آپ سنا دیجئے نا تو حضرت انس حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے کہ خلق الانسان عجولا بڑے جلد باز ہو. ارے میں سنانے والا تھا جبھی تو میں نے تمہیں کہا کہ 20 سال پہلے میں نے یہ سنا تھا اب میں سنانے والا ہوں تم سے اتنا بھی صبر نہیں ہو رہا کہ ذرا صبر کر لو. جی ما ذكرته إلا فحدثنا فقلنا یا ابا سعید فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا ہمیں بتا دیجئے جو انہوں نے نہیں بتایا. فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم ثم قال ثم أعود الرابعة یعنی پھر چوتھی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں چلے جائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے. ثم
أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. یہ جس نے بھی لا الہ پڑھا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اس کو اپنے گناہوں کی سزا کے بعد بھی اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. جی حدثني محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخر اهل الجنة دخولا الجنة. یہ وہ قصہ آ گیا تمہارا کہ ایک آدمی سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہونے والا ہوگا اور سب سے اخیر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا. اب اس کے بعد جہنم سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا. اب جتنے بھی ہیں وہ خالدین ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے. ایمان والا یہ اکیلا ایک باقی رہ گیا تھا، بیچارے کے پاس ایمان کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. سمجھ میں آئے نا؟ اگر کوئی ایک رکعت ہوگی، ایک نماز ہوتی، ایک سبحان اللہ ہوتا، ایک یہ ہوتا، ایک یہ ہوتا، تو وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. لیکن چونکہ اللہ جل جلالہ و من والہ ہر ایک کے دل کی حالت کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس لیے اب آخری نمبر اس کا آیا اور وہ پہلے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. کئی مرتبہ گزر چکا ہے. چل وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج هب فيقول له ربه ادخل الجنة فيقول ربي الجنة ملأى فيقول له ذلك 3 مرات كل ذلك يعيد عليه رب یعنی ساری باتیں ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہا چل جنت میں داخل ہو جا. تو جنت میں دیکھے گا تو نو ویکینسی، فل ہاؤس فل ہے، تو کہیں جگہ ہے ہی نہیں. وہ کہے گا فيقول له ذلك فيقول له رب ادخل الجنة فيقول له ربه ادخل الجنة فيقول ربي الجنة ملأى وہ کہے گا جنت تو بڑی ہوئی ہے. فيقول له ذلك 3 مرات 3 مرتبہ کہے گا جنت میں جگہ نہیں ہے، جنت میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. كل ذلك يعيد عليه الجنة ملأى فيقول ان لك مثل الدنيا 10 مرات. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں گے کہ جنت میں جگہ نہیں ہے تو فکر مت کر، تجھے جنت میں کیا چاہیے وہ تھا. وہ کہیں گے خواہ سے چاہیے اور کیا کہے گا. سمجھ میں آئے نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ یہ مانگ، اور اسی سے وہ مانگتا رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جو مانگا جنت میں اور جو ساری نعمتیں ہیں تو وہ تو ہے، لیکن تو نے یہ مانگا یہ بھی، یا تو نے یہ مانگا اس سے 10 گنا زیادہ میں تم کو دے رہا ہوں. اور اس میں بتایا تھا کہ سب سے اخیر میں لاسٹ جنت میں داخل ہونے والا، سب سے اخیر میں کچن میں جاتے ہو تو کیا ملتا ہے؟ اگر سب سے اخیر میں کچن میں جاتے ہو تو کیا ملتا ہے؟ ہڈی اور سوکھی روٹی ملتی ہے، اور کیا ملتا ہے؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن یہاں سب سے اخیر میں جنت میں جانے والے کو 10 گنا زیادہ. جو جنت ہے تو ہے ہی، تو جو پہلے سے گئے ہوں گے، جو دوسرے نمبر پر گئے ہوں گے، جو تیسرے نمبر پر گئے ہوں گے، ان کو کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، لیکن دنیا کے ساتھ تعلق مت رکھو. دنیا کے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھو جتنا تم کو دنیا میں رہنا ہے. جی حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم من عمله وينظر اشم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الاعمش ولو بشق تمرة، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے رہو، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں نکالتے رہو. نکل کھاؤں گا یہ سمجھے گا کہ نہیں لے گا، وہ بھی لے لیتے ہیں. نکالو، ہم جانتے ہیں ہر ایک آپ کے چہرے سے کہ کون کتنے پانی میں ہے. جی قال الاعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة ومثله وزاد في ولو بكلمة طيبة. حدثني موسى اگر کچھ نہ ہو تو کلمہ طیب ہے، اللہ تمہاری مدد کرے، دوسری جگہ لے لو جاؤ.
اتنا بھی تو کہہ سکتے ہو, یہ بھی نہیں کہتے. جی حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن ابي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء حبر من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه اذا كان يوم القيامه جعل الله السماوات على اسمين والارضين على اسمين والماء والثرى على اسمين والخلائق على اسمين ثم يهزهن ثم يقول انا الملك وانا الملك فلقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة قتادة عن صفوان بن مخرز ان رجلا سال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو احدكم یہ حدیث نجوہ کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ مخصوص طرح پر خصوصیت کے ساتھ اپنے بندے سے بات کریں گے. وہ بندہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, وہ بندہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ جل جلالہ اپنے پردے میں تم کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد کہے گا کہ بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا, یہ گناہ کیا تھا. یہ حدیث میں پہلے بتائی تھی, یاد ہے, سمجھ میں. وہ قبول کرے گا کہ ہاں. اب وہ پھر سوچے گا کہ یار یہ تو سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, وہ جو ڈانٹ ماری تھی وہ تو ابھی آتا ہی نہیں. اتنے میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ میں نے سب معاف کر لیے. سمجھنا ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی گناہ کیا ہو اور وہ گناہ تم ہی جانتے ہو, تمہارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے, تو اس گناہ کو لوگوں میں ظاہر مت کرو. اگر اللہ نے چھپایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آخر تک اللہ تعالیٰ چھپائے رکھے. جی يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. جب میں نے دنیا میں چھپایا تھا, اب آخرت میں بھی چھپاتا ہوں, قوم کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا کہ تم اتنا گناہ کر کے آئے ہو. وقال آدم حدثنا شيبان حدثنا قتادة حدثنا صفوان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب قول الله وكلم الله موسى تكليما. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس حدثني وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى انت آدم الذي اخرجت ذريتك من الجنه قال آدم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه بما تلوموني على امر قدر علي قبل ان اخلق فهج آدم موسى. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا الى ربنا, یعنی حدیث شفاعت, لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا فيقول لهم لست هناكم ويذكر لهم خطيئته التي أصابها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم أيهم هو فقال أوسطهم. کیا مطلب ایک کو بھی نہیں سوچی اتنے سارے میں سے. چل پھر بڑی سد اس کو آہستہ سے. حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك سمعت انس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة. سمعت ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا مکہ مکرمہ سے. کوئی اشکال کی بات نہیں, صحیح ہے. انه جاءه ثلاثة نفر, 3 آدمی ان کے پاس آئے تھے, حضرت جبریل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہاں پر بھی صحیح ہے. قبل ان يوحى إليه قبل ان يوحى إليه کیا کہہ رہے ہیں؟ قبل ان يوحى إليه یعنی وہی آنے سے پہلے معراج ہو گئی, وہی آنے سے پہلے معراج ہو گئی. یاد رکھنا قبل یوحا الیہ, ایک کتنی غلطیاں ہیں وہ میں بتاؤں. وهو نائم في المسجد الحرام. حالانکہ چلو یہ بھی صحیح مان لیتے ہیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے حضرت کیا ان کے گھر میں حضرت ام ہانی کے گھر میں، پھر وہاں سے آئے تو تم لوگوں کو جیسے وہ اٹھا کر اونگ میں بھیجا جاتا ہے، یہاں آنے کے بعد بھی مسجد میں پھر سو جاتے ہیں تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلو مسجد حرام میں پھر آ کر سو گئے، تو یہاں پر بھی سونا پایا گیا، کوئی بات نہیں۔ فقال اولهم ايهم هو فقال اور وہ 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک نے کہا یہ ہوا، یہ کون ہے؟ فقال اوسطهم هو خيرهم فقال اوسط نے جو دوسرا فرشتہ تھا اس نے کہا کہ اچھا آدمی ہے۔ فقال آخرهم خذوا خيرهم فكان تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى یہ فيما يرى قلبه پہلی رات کو 3 آدمی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، بھائی یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ جنہوں نے کہا کہ یہ اچھا آدمی ہے، چلو ان کو لے لو۔ پھر دوسری رات میں پھر ہی آئے، پھر اس کے بعد یہ دوسری رات میں بھی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اتو لیلۃ اخری، أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام اور دیکھا قلبه تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تو سویا ہوا نہیں ہے، آنکھ سوئی ہوئی ہے، آنکھ بند تھی لیکن دل سویا ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کا قلب جو ہے بیدار رہتا ہے۔ تنام عینہ، تنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فلم يكلموه حتى احتملوه ہاں یعنی پھر انہوں نے تینوں نے مل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا فوضعوه عند بئر اور زمزم بیر زمزم کے پاس لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر لٹا دیا۔ جی فتولاه منهم جبرائيل فشق جبرائيل ما بين نهره إلى پھر حضور لحظته اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر ہوا، آپریشن ہوا، حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم مائع في زمزم يده کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دھویا گیا، حتى أنقى جوفه یہاں تک کہ اندر سے بالکل صاف کر دیا گیا۔ ثم أتي بتست من پھر ذهب ایک تس لایا گیا، وہ تس سونے کا تھا، وہ سونے میں من ذهب فيه طور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة فحشى به ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی، ایمان اور حکمت کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قلب کو بھرا گیا تھا۔ جی فحشى به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبرائيل قالوا ومن معك؟ قال معي محمد قال وقد بعث؟ قال نعم قالوا فمرحبا به وأهلا يستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبرائيل هذا پہلے آسمان پر پہنچے وہ آدم ملے، هذا أبوك فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا بابني فنعم الابن أنت فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال دو نہریں بہ رہی تھی، ما هذان النهران يا جبرائيل؟ قال هذا النيل والفرات انصرهما ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده فإذا هو مسك أزفر فقال ما هذا يا جبرائيل؟ قال هو هذا الکوثر، هو هذا الكوثر الذي قد خبأ لك ربك اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے آپ کے لیے۔ ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى من هذا؟ قال جبرائيل قالوا ومن معك؟ قال محمد قال وما بعث وقد بعث إليه؟ قال نعم قالوا مرحبا به وأهلا ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية ثم عرج به إلى الرابعة قالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء ہر سما میں، ہر آسمان میں نبی ہے۔ قد سماهم فأوعيت منهم إدريس في صرف الثانية اس میں میں نے کون سے آسمان میں کون تھا، اس میں صرف ادریس کے لیے میں نے دیکھا، حضرت آدم پہلے آسمان پر، ادریس دوسرے آسمان پر، وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه 5ویں پر کون تھا، 6ٹھے پر کون تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة اور بتفصيل موسیٰ فی كلام السابعہ الله تھے، موسیٰ فی السابعہ تھے، سابعہ میں تو وہ ہے کیا کہتے ہیں مسجد بیت المعمور، اور بیت المعمور کے پاس حضرت ابراہیم تھے، تو پھر حضرت موسیٰ کہاں سے آ گئے؟ ارے روایت میں گڑبڑی ہے، وہ میں بتا رہا ہوں تم کو، سمجھنا پہلی گڑبڑی تو یہ بتائی کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہو گئی، حالانکہ معراج اس نے بلکہ ہوئی ہے تو 10ویں سال میں ہوئی ہے، وحی کے نازل ہونے کے 10ویں سال میں
जब खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अबू तालिब का इंतकाल हुआ उसके बाद। जी। فقال موسى ربي لم أظن أن يرفع علي أحد ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إليه فيما يوحي الله 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. آج ہی ختم کرنا ضروری نہیں ہے، اگر نہ ختم ہوئے تو کوئی زبردستی نہیں، بغیر سوچے سمجھے پڑھ کر چلا گیا. کیا کہا؟ حتى كان منه قاب فقال موسیٰ وموسیٰ فی السابعۃ، موسیٰ ساتویں آسمان میں، یہ بھی غلط ہے، ساتویں آسمان پہ نہیں تھے، بتفضیل کلام اللہ، بتفضیل کلام اللہ. فقال موسى ربي لم أظن أن يرفع علي أحد. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو میرے ساتھ بات کیا، فَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ بہت بڑا اعزاز مجھے دیا ہے، تو اس اعزاز سے بڑا اعزاز اب کسی کو آپ نہیں دیں گے. میں تو یہ سمجھا تھا، لیکن آپ نے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا اعزاز دیا کہ جسم و جسمانیت کے ساتھ آپ نے اس کو آسمان پر بلا لیا. یہ حضرت موسیٰ نے کہا. ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه الا الله. یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے، جبریل بھی نہیں گئے تھے. پھر ثم دنا فتدلی، کتنے قریب ہو گئے تو وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فوحى الله إليه فيما يوحي الله 50 صلاة. اللہ تعالیٰ جبریل کے کیا سدرۃ المنتہا کے پاس 50 نمازیں دی گئی، یہی ہے کہ نہیں؟ ارے کتاب میں دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ حالانکہ وہی تھوڑی دی گئی. اس کے بعد تو میں نے یہ بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے چلے، حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک جگہ پر جا کر جبریل رک گئے کہ اب مجھ سے آگے نہیں چلا جاتا، مجھ سے آگے جانے کی اب میری اجازت نہیں ہے. اگر میں آگے جاؤں گا تو جلال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی سے میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے تو آپ جائیے. ایک مرتبہ بتایا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے 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 چلے، سمجھ میں. اور دوسری مرتبہ بتایا تھا میں نے کہ پھر وہاں سے براق تو ختم ہو گیا، اب براق تو ختم ہو گیا. اب اس کے بعد ایک رفرف آیا. رفرف ایک کیا بستر ہے یا چادر ہے یا تکیہ ہے گرین قسم کا، اس رفرف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اور وہ رفرف سارے حجابات، کئی حجاب، ہزاروں درجے کے حجاب تھے، وہ سارے حجاب کو تار کر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے تک پہنچ گئے. اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بات چیت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے. ارے 50 نمازیں پڑھنے کا موقع ملے گا، 50 مرتبہ مسجد میں جانے کا موقع ملے گا. سمجھ میں آیا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جی اب یہاں یہ کہا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جی 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد. اب سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، اب ہر چھٹے آسمان کے اوپر، اور ابھی تو انہوں نے بتایا کہ 7ویں آسمان کے اوپر وہ موسیٰ فی السابعہ تھے. تو سابعہ کے بعد پھر کون سے نیچے اترے؟ انہی روایت میں گڑبڑ ہے، سمجھ میں آنے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے پاس گئے، چھٹے آسمان پر گئے. جی یا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تجربے کی وجہ سے کیا کہ تمہاری امت یہ ساری نمازوں کو پڑھ نہیں سکے گی. میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھی، لیکن میری امت اس 2 نمازوں کو بھی ادا نہیں کر سکی. آپ جائیے اور جا کر کم کروائیے. فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى حضور جبرائیل. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ جبریل کیا مشورہ دیتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے چلے. کتنی مرتبہ گئے؟ 4 مرتبہ گئے، 5 مرتبہ گئے. کتنی نمازیں معاف ہوئی وہ سب پہلے گزر چکا ہے. بہرحال 5 باقی رہ گئی. 5 باقی رہ گئی اور 5 لے کر چل رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی
اے محمد ہمارے یہاں لکھا مٹایا نہیں جاتا، تم 5 پڑھو ہم 50 کا ثواب دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ جاؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں جاتا، 5 باقی رہ گئی۔ كأنه اب يستشير یہاں سے پھر غور کر کے دیکھنا الفاظ کو، صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك مشورہ طلب کر رہے تھے کہ میں کیا کروں۔ فأشار إليه جبرائيل أن نعم إن شئت النعم ان شئت، اگر تم چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، جائیے۔ فعلى به إلى الجبار فعل علی بھی، اب خود ہی چلے، اکیلے گئے تھے، اکیلے چلے۔ فقال وهو مكانه يا ربي خفف عنا فقالا وہو مکان، جس جگہ پر پہلے گئے تھے اتنی دیر میں پھر گئے، جی۔ يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا يستطيع هذا فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع اب یہاں سے 10 کی صورت ہوئی کہ 10 معاف ہوئی، 50 تھی، 10 معاف ہوئی 40، 40 کے بعد 10 معاف ہوئی 30، یہاں تک کہ کیا 10 رہ گئی، تو 4 مرتبہ تو یہی ہو گیا، جی۔ ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات ثم احتبسه موسى عند ال5 فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل میں نے قومي بنی اسماعیل کو بہت اچھی طریقے سے آزمایا ہے، بڑے چنٹ لڑکے ہیں، یہ نہیں اٹھتے ہو۔ آئے تھے سب فجر میں آج؟ ارے آج کی فجر سب نے پڑھی تھی؟ اچھا اچھا، مان لیا تمہارے جی کہنے سے، اتنے زور سے کہا کہ واقعی میں پڑھی ہوگی، جی۔ على أدنى من هذا فضعفوا وتركوه فأمتك أضعف أجسادا اور وقلوبا تمہاری امت تو بہت ضعیف قسم کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کا جوانی کا، دنیا کی جوانی کا زمانہ تھا، اور یہ تو بڑھاپے کا زمانہ ہے، جی۔ أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا فرج فليخفف عنك ربك آنکھ کا حالت یہ ہے کہ ابھی سے چشمہ لگا ہوا ہے، کان کا حالت ہے کہ ابھی سے کان میں لگا ہوا ہے، جی۔ كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبرائيل ليشير إليه ولا يكره ذلك جبرائيل فرفعه عند الخامسة فقال يا ربي إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب قال فكل حسنة ب10 أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت فقال خفف عنا أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه ارجع إلى دو ربك نمازیں تھی وہ بھی نہیں پڑھوائے۔ ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا قال حضور صلی رسول اللہ علیہ وسلم حق گئے تو 5 کے 5 معاف ہو جائے گی تو کیا رہے گا، جی۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما أختلف إليه قال فاهبط بسم الله بس کیا کہا؟ فاهبط بسم الله فابد بسم اللہ، چلو پھر اترو آسمان سے نیچے، قال چلنا۔ فاستيقظ وهو في المسجد الحرام لے کیا ہوا؟ میں بیدار ہو گیا۔ تو یہ معراج جو ہوئی ہے وہ معراج جسمانی نہیں بلکہ معراج روحانی ہوئی ہے۔ میں نے شروع میں تم کو بتایا تھا کہ اس حدیث کی وجہ سے بہت سارے لوگ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ معراج جسمانی نہیں۔ اگر جسمانی نہیں ہے تو پھر کافروں کو اشکال کیوں ہوا کہ ایک ہی دیر میں ایک ہی رات میں یہاں سے یہاں کیسے آ گئے؟ آدمی تو رات میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم کر آ جاتے ہو، کہاں کہاں گھوم کے آئے تو معلوم ہوا ہوگا صبح، جی۔ باب کلام الرب مع اہل الجنہ۔ اس سے اگر کیا کہتے ہیں روایت کے صحیح ہونے سے، سند کے صحیح ہونے سے واقعہ کا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں میں زخم ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کر لیا تھا، اور دونوں ایک ہی بات بتا دیا گیا، حالانکہ دونوں واقعے الگ الگ ہے۔ تو اس طریقے سے اس حدیث سے جو میں نے ابھی بتایا اور ان الفاظ کی وجہ سے جو الفاظ میں نے روک روک کر تم کو بتایا کہ یہ آج کل بھی ایک مستقلاً جماعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو معراج جسمانی نہیں مانتی، معراج روحانی مانتی ہے۔ سمجھ میں؟ ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ ایک تو ہے معراج جسمانی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی وجہ سے، اور
اس کے علاوہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بعض مرتبہ معراج روحانی ہوئی ہے. معراج روحانی کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن تم لوگ جو معراج جسمانی کا بالکل یہ انکار کرتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے. جی باب كلام الرب مع اهل الجنه. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم. اللہ جل جلالہ امن والو جنت میں پہنچ جائیں گے تو بات کریں گے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ کافر یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے میں کیا ہے روکا گیا ہے. اور حساب کتاب کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے نہیں آئیں گے، اللہ تو بہت غصے میں ہوں گے اس وقت. اور پھر جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے، بخلاف مسلمانوں کے، ایمان والوں کے، جنتیوں کے، کہ جنت میں جا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بات کریں گے. جی عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون ارے تم راضی ہو گئے کہ نہیں؟ کہا کہ ہمیں ناراض ہونے کا کیا مطلب؟ صبح کو ناشتہ ملتا ہے، دوپہر کو کھانا ملتا ہے، شام کو روٹی ملتی ہے، اب کیا چاہیے؟ جی وما لنا لا نرضى يا ربي وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك. اب میں تم کو اس سے ایک اور اچھی چیز، بڑھیا چیز دینے والا ہوں جس سے تم اور خوش ہو جاؤ گے. جی فيقولون يا ربي واي شيء افضل من یہ ذلك. کیا چیز ہوگی اس سے زیادہ بڑھ کر اب کیا ہے؟ جی فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط اللہ تعالیٰ عليكم. فرماتے ہیں کہ آج سے میری رضامندی تمہارے اوپر اتر گئی، آج سے میں تم سے راضی ہو گیا. آج تک تو یہ خطرہ تھا، ہر وقت خطرہ تھا، پتہ نہیں میرے اس کام کرنے سے اللہ راضی ہوگا یا اللہ راضی نہیں ہوگا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا راضی نہیں ہوگا، خطرہ رہتا ہے. لیکن آج میں کہہ رہا ہوں، آج میں نے تمہارے اوپر اپنی رضامندی کو داخل کر دی، اب میں تم سے کبھی ناراض ہونے والا نہیں ہوں. جی کتنے خوش ہوں گے. جی فلا اسخط عليكم بعده ابدا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلان قال حدثنا هلال بن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من اهل الباديه ان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنت کی بات چل رہی تھی. ایک دیہاتی آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا جنت میں سب کچھ ہوگا. کیا پھر کیا ہے؟ جنت میں کھیتی کرنے کا بھی ہوگا. جی ان رجلا من اهل الجنه استاذن ربه في الزرع فقال له اولست فيما شئت قال بلى. ارے تمہیں سب کچھ تو دے رکھا ہے، کھیتی کی کیا ضرورت ہے اب؟ قال بلى ولكني احب ان ازرع. میں تو کھیتی کرنا چاہتا ہوں. اچھی بات ہے، چل کھیتی کر. فاسرع وبذر بس وہاں جنت میں سب فٹافٹ ہوگا، بیج دیا گیا، بیج ڈالا، بیج جول گیا، بڑا ہو گیا، بیج کاٹ گیا، بڑا ہو گیا، کاٹا گیا، بس فٹافٹ ہوگا چلا جائے گا. فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره امثال الجبال. کاٹنا کوٹنا سب. فيقول الله دونك يا ابن ادم فانه لا تیرا يشبعك پیٹ نہیں شيء بھرتا، تمہارا پیٹ نہیں بھرتا. جی لا يشبعك شيء. فقال یہ الاعرابي عربی بیٹھا ہوا تھا، اس عربی نے کہا کہ یہ مانگنے والا کھیتی کرنا چاہتا ہوں، يا رسول الله لا تجد هذا الا قرشيا وانصاريا یا قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، یہ دو کھیتی والے لوگ ہیں. جی فانهم اصحاب الزرع فاما نحن فلسنا باصحاب الزرع فزهق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر الله بالامر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرساله والابلاغ لقوله تعالى اذكروني اذكركم واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة الى قوله من المسلمين غمة غم وزيق. قال مجاهد اقضوا الي ما في انفسكم يقال افرق فقدي. وقال مجاهد وان احد من المشركين استجارك انسان ياتيه فيستمع ما يقول وما انزل عليه فهو امن حتى ياتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء النبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعمل به. باب قول الله فلا تجعلوا لله اندادا وقوله اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شرک اور شریک مت تلاش کرو. وقوله وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وقوله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال كلمة وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. قال يسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والارض فيقولون الله. ان کافروں کو بھی
ان کو بھی پوچھو کہ بھائی آسمان کس نے پیدا کیا, زمین کس نے پیدا کی, سورج کس نے پیدا کیا, چاند کس نے پیدا کیا؟ کہتے بھگوان نے. جب بھگوان ہے تو پھر بھگوان کو چھوڑ کر بجرنگ بلی کی کیوں پوجا کر رہے ہو؟ جی. فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره وما ذكر في خلق أفعال العباد واكتسابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب ليسأل الصادقين المبلغين المؤدين من الرسل وإنا له لحافظون عندنا والذي جاء بالصدق بالقرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم قال ثم أن تزاني حليلة جارك. باب قوله وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قال قرشيان وثقفي كثير شهم بطونهم قلیل فقہ قلوب. یعنی عقل نہیں تھی, پیٹ بڑا تھا, آدمی موٹا تھا. فقال احدهم اترون ان الله يسمع ما نقول. کیا تم جانتے ہو اترون ان الله يسمع ما نقول. قال الاخر يسمع ان جهرنا ولا اگر ہم زور سے بولتے ہیں تو سنتا ہے, اگر ہم آہستہ بولے تو اللہ بہرا ہے نہیں سنتا. یہ کہہ رہے تھے وہ. جی. ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية. باب قول الله كل يوم هو في شأن وما تأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقول الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال پہلے نماز میں بولنے کی اجازت تھی, پھر نماز میں بات کرنے کی اجازت منسوخ ہو گئی. جی. حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب بن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وإن لكم كتاب الله تمہارے پاس تو علم ہے, پھر تم اہل کتاب سے کیوں پوچھنے جاتے ہو؟ وإنكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه مهزا لم يشب. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل الله على نبيكم احدث الاخبار بالله. نئی کتابیں ابھی نازل کی گئی ہے. لم يشب وقد حدثكم الله ان اهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بايديهم الكتب قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا او لا ينهاهم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ولا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. باب قول الله لا تحرك به لسانك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانة عن موسى بن ابي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه فقال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما انا احركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد انا احركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وانصت ثم إن علينا أن تقرأه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. باب قول الله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. اللہ جل جلالہ سب سنتے ہیں. جی. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يتخافتون
يتسارون. حدثنا عمرو بن زرارة عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن وزاد غيره يجهر به. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی نعمت دی ہے پھر وہ رات دن قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. جی فهو يقوم به آناء الليل والنهار. ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل. فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله. وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه من آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا عملت فيه مثل ما عمل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم بن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. قال سمعت من سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. باب قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال الزهري ومن الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. یعنی اللہ کی طرف سے بھیجنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچانا ہے اور ہمیں قبول کرنا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. وقال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وقال أبلغكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة كقوله ذلكم حكم الله هذا حكم الله لا ريب فيه لا شك. تلك آيات الله يعني هذه أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم يعني بكم. وقال أنس رضي الله تعالى عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال تؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم. حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وقال حدثنا معتمد بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال المغيرة رضي الله تعالى عنه أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا وقال محمد حدثنا أبو عامر الأقدي حدثنا شعبة بن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي. اگر کوئی آدمی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کچھ چھپایا ہے تو بالکل اس کی تصدیق نہ کرنا، اس لیے کہ اگر چھپایا ہوا ہوتا تم اپنی بات میں سے کون سی بات کو چھپاؤ گے؟ جو تمہارے نقصان کرتا ہو، جو تمہارا عیب بیان کرتی ہو، ایسی بات ہو تو اس کو تم چھپاتے ہو. قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ناراضگی ہوئی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس کو چھپاتے، لیکن اس کو بھی جب بیان کر دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا.
إن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد بن شرحبيل قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أن تزاني خليلة جارك. فأنزل الله تسليكها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. باب قول الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة فعملوا بها وأعطي أهل الإنجيل فعملوا به وأعطيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو رزين يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عملي. قال أبو عبد الله يقرأ حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا المؤمن. لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال ما عملت عملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہا کوئی ایسا عمل جو تم کرتے ہو مجھے بتاؤ، اس لیے کہ میں گیا جنت میں تو مجھ سے آگے آگے میں نے تم کو دیکھا، تو ایسا کون سا عمل کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جب بھی میں پیشاب پاخانہ وغیرہ کرتا ہوں میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کر کے تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. جی قال ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر إلا صليت. وسئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج المبرور. حدثنا عبدنا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. تمہارا زمانہ صلاۃ العصر سے لے کر غروب تک کا زمانہ ہے. أوتي أهل التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأوتوا قراءة ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قراءة ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأوتيتم قراءتين. فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل عملا منا وأكثر خيرا. قال الله هل ظلمتم من حقكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن الوليد حدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال أخبرنا عباد بن العوام يعني الشيباني عن الوليد بن العيزاني عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. باب قوله إن الإنسان خلق هلوعا ضجورا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغوا أنهم اعتدوا فقال إني أعطي الرجل وأدعو الرجل والذي أدعو أحب إلي من الذي یعنی أعطي. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مال دیتا ہوں، میرا مال دینا مجھے اس آدمی کے ساتھ محبت کرتا ہوں اسی لیے دیتا ہوں، یہ نہیں ہے ضرورت کی وجہ سے دیتا ہوں. جس کو میں نے نہیں دیا میں اس کے ساتھ محبت زیادہ کرتا ہوں. تو میرا یہ مال کا دینا یہ محبت کی وجہ سے نہیں ہے، دوسری کسی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے. أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن التغلب. فقال عمرو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا يعني. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کریں، اس کو حدیث قدسی سے تعبیر کیا جاتا ہے. جی حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو زيد سعيد بن الربيع الحرمي وقال حدثنا شعبة قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال اذا تقرب العبد الي شبرا. جب بندہ میری طرف ایک بالش جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تقربت اليه ذراعا وإذا تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو قال بوعا.
وقال معتمر سمعت ابي سمعت انس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال لكل عمل كفاره والصوم لي وانا اجزي به ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قتادة قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن ابي العالية عن علي بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال لا ينبغي لعبد ان يقول انه خير من يونس بن متى ونسبه الى ابيه. حدثنا احمد بن ابي سريج قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة معاوية ابن قرة عن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح وقال من سورة الفتح قال فرجع فيها ثم قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية كيف كانت ترجيعه قال ثلاث مرات. باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية وغيرها لقول الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبرني ابو سفيان بن حرب ان هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن مبارك يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان اهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا فقال اليهود ما تصنعون بهما قالوا نسخم وجوههما उसके चेहरे को बिगाड़ते हैं نسخم وجوههما ونخزيهما قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل منا يرضون يا أعور اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه قال ارفع يدك فرفع فإذا آية الرجم تلوه فقال يا محمد إن بينهما الرجم ولكن نتكاتمه بيننا فأمر بهما فرجما فرأيته يجانع عليها الحجارة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. جو قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ شغف رکھتا ہے قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کرتا ہے وہ وزين القرآن بأصواتكم اور قرآن کو اپنے آواز سے مزین کرو یعنی قرآن پڑھتے وقت اچھے آواز سے پڑھنے کی کوشش کرو. حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثني ابن ابي حازم عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يهجر به. جب نبی پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ بہت غور سے سنتے ہیں. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها اهل العلم ما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث قالت فاضطجعت على فراشي وانا حينئذ اعلم اني بريئة وان الله يبرئني ولكن والله ما كنت اظن ان الله منزل في شأني وحي يتلى ولا شأني في نفسي كان اهتر من ان يتكلم الله في بأمر يتلى وانزل الله ان الذين جاءوا بالإفك على شر الآيات كلها. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مثال عن ابي بن ثابت قال سمعت البراء يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواليا بمكة وكان يرفع صوته فإذا سمعه المشركون. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چھپے ہوئے زندگی گزار رہے تھے کافروں سے. قرآن پڑھتے تو وہ کافر سن کر قرآن کو گالیاں دیتے تھے. جی سب القرآن ومن جاء به فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة.
القيامة. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في هجري وأنا حائض. باب فاقرأوا ما تيسر من القرآن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بكير عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه رضي الله عنهما أنهما سمعوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أسامره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال أرسله اقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت التي أقرأني فقال كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. باب قول الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له ميسر یعنی مهير. ہر چیز کے لیے تیار کیا گیا جو جس لائن کا ہوگا اس لائن کے کام کرنا اس کے لیے آسان ہے. وقال مجاهد ولقد يسرنا بلسانك هوّبنا قراءته عليك. یعنی قرآن پاک کو تمہاری زبان سے ادا کرنا آسان کر دیا. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد حدثني مطرف بن عبد الله بن عمران رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة منصور والأعمش سمع سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في جنازة فاخذ عودا فجعل ينكد في الارض فقال ما منكم من احد الا كتب مقعده من النار او من الجنة. قالوا ألا نتكل قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى الآية. باب قول الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور. قال قتادة مكتوب يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله ما يلفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس يكتب الخير والشر يخرفون يزيلون وليس هذا يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يخرفونه يتأولونه على غير تأويله دراستهم تلاوتهم وعية حافظة وتعيها وتحفظها وأوهي إلي هذا القرآن لأنزلكم به يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نزيل. وقال لي خليفة حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي وهو إنه فوق العرش. حدثني محمد بن ابي غالب قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا قتادة ان ابا رافع حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق ان رحمتي سبقت غضبي میری رحمت میرے غضب پر سبقت کی ہوئی ہے. فهو مكتوب عنده فوق العرش. باب قول الله والله خلقكم وما تعملون إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر لقوله ألا له الخلق والأمر وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله وقال جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخل الجنة فأمرهم بالإيمان بالله والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فجعل ذلك كله عملا. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب بن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال
كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج وإنه رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيء فقدرته فحلفت لا أكله فقال هلم فلا أحدثك عن ذلك فلا أحدثك عن ذلك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر له بخمس ذود بر الذرة ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابو جمرة الضباعي قال قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان بيننا وبينك المشركين من مضر وانا لا نصل اليك الا في اشهر حرم فمرنا بجمل من الامر ان عملنا به دخل الجنه وندعو اليها من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في الدباء والنقير والضر في المزفتة والحنطمة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس النافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا محمد بن العلي قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرا. باب قراءة الفاجر والمنافق فاجر اور منافق وغیرہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس میں فرق ہوتا ہے، کیا ہے وہ فرق بتا رہے ہیں. وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. حدثنا هربة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. حدثنا علي قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري وحدثني احمد بن صالح قال حدثنا مسعود قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني يحيى بن عروة عن ابن الزبير انه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال انهم ليسوا بشيء. کاہنوں سے جو معلومات حاصل کی جاتی ہے، اپنے ہاتھ دکھلایا جاتا ہے یا ستاروں کے ذریعے سے جو معلومات حاصل کی جاتی ہے یہ ناجائز ہے. جی. فقال انهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فانهم يحدثون بشيء يكون حقا فقال کبھی کبھی وہ بات جو کہتے ہیں وہ سچی ہو جاتی ہے. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق. یعنی فرشتے جب بات کرتے ہیں تو وہ شیطان کبھی وہ سن لیتے ہیں اور وہ ایک بات یہاں پہنچا دیتے ہیں، یہ آدمی پر ہزاروں جھوٹ ملا کر وہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں. يخطفها الجني فيقررها في اذن وليه كقرقرة الدجاجة. دجاجہ یعنی مرغی جب اپنے دوسرے کے منہ میں ڈالتی ہے، دانا ڈالتی ہے اور بات کرتی ہے، اسی طریقے سے یہ فرشتے پہلے تو جا سکتے تب جا نہیں سکتے، لیکن ایک دوسرے پر اس طریقے سے وہ کھڑے ہو کر وہاں پہنچتے ہیں. اخیر والے نے فرشتے کی کوئی بات سنی، سنتے ہی اس نے کان میں ڈال دی اس کو، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، یہاں تک کہ وہ بات نیچے تک پہنچ جاتی ہے. اگر فرشتے نے دیکھ لیا تو پھر اس صورت میں سب کو جلا دیا جاتا ہے. جی.
فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التهليك. یعنی ان کی علامت کیا ہوگی؟ تو وہ منڈے ہوئے سر والے ہوں گے، سر منڈائے ہوئے ہوں گے. جی او قال التسبيد. الحمدللہ. چلو بھائی، باقی ابھی تو میں تھوڑی دیر میں تو سمجھا کہ آج نہیں پورا ہوگا، کل کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ کا شکر ہے کہ چلو پورا ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب گرمی لگنے لگی ہے.